الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حیات گرامی، ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کے معانی اور مفاہیم سمجھنے سے قبل درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور جدید سائنس۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اسلام اور سائنس کسے کہتے ہیں۔ اسلام کے لغوی معنی ہے سپرد کرنے کے، اور اصطلاح میں اپنے آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام جب ایمان کے مقابلے میں بولا جائے تو اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہوتا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر آئے ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کے اظہار کرنے کا نام اسلام ہے۔ سائنس کہتے ہیں سائنس ایک منظم طریقہ کار کے تحت کسی بات کو جان لینے کا نام سائنس ہے۔ حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تاریخ انسانیت میں علم و فن، فکر و فلسفہ، سائنس و ٹیکنالوجی اور تہذیب و تمدن کے نئے اسالیب کا آغاز ہوا، اور دنیا علمی اور ثقافتی حوالے سے ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ انقلاب برپا کرنے والی کتاب قرآن مقدس نے انسانیت کو مذہبی حقائق سمجھنے کے لیے تدبر و تفکر و تعمق کی دعوت دی۔ کہیں ارشاد ہوا افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کہیں ذکر ہوا افلا یتدبرون، وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان جیسے الفاظ کے دریا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام برحق میں بار بار عقل انسانی کو جھنجھوڑا اور کائنات کی حقائق کو سمجھنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس طرح مذہب اور فلسفہ سائنس کی غیریت کو ختم کر کے بلکہ تضاد و تصادم کو ختم کر کے انسانی علم و فکر کو وحدت اور ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس احسان کا بدلہ انسانیت رہتی دنیا تک نہیں چکا سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے آج تک دنیا میں جس قدر علمی، فکری، سائنسی ترقی ہوئی ہے یا ہوگی وہ اسلام کے پیغام کا نتیجہ ہے۔ آئیے میں اب آپ کے سامنے اسلام اور جدید سائنس کے کچھ مثال پیش کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اب سائنس کہتی ہے اگر کھڑے ہو کر پانی پیا جائے تو اس کی وجہ سے معدے اور جگر کی ایسی بیماریاں پھیلتی ہے جس کے علاج میں معالجین عاجز آ جاتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر پانی پیا جائے تو پاؤں میں ورم کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر پاؤں کی ورم شروع ہو جائے تو جسم کے تمام حصوں پر ورم کا خطرہ ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے استسقاء ہو جاتا ہے، یعنی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس سخت لگتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا نقصان ہے تو وہ پانی تم حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکال دو۔ آئیے حضرات اب جانتے ہیں ایک اور مثال دیکھیے، فاقہ اور جدید سائنس۔ فاقہ علاج ہے، اپنے مریضوں کا علاج فاقہ کے ذریعہ کرو،
یہ الفاظ علماء حدیث نے اکثر بیان کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے، صحابہ کرام بھوکے رہے، لیکن جہاں تک امراض کی زیادتی کا مسئلہ ہے اس سے صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم دوچار ہوئے۔ آج پرخور ہی تمام امراض کا سبب ہے۔ اگر فاقہ کیا جائے تو اس کے فوائد واضح ہوتے ہیں۔ یروشلم کے ڈاکٹر یوف گون مشہور ماہر یہودی جو مبلغ بھی ہے اور معالج بھی ہے، وہ علاج فاقہ سے کرتا ہے، جیسے شوگر کے امراض، دماغی امراض، ان جیسے بیماریوں کا تعلق غذائی بد پرہیزی سے ہے۔ سائنس اب فاقے کی طرف مائل ہوئی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام اور اہل بیت اور اولیاء اعظام کی زندگیاں فاقہ سے لبریز ہے۔ لیکن دوسری جانب ان کا جہاد، علمی کارنامے، تبلیغ دین دیکھی جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دراصل جس چیز کو آج ہم نے آج سمجھا ہے، ہمارے اسلاف نے اسی کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں ایک مقام حاصل کر لیا۔ افسوس آج اسی چیز کو اپنا کر کافر دنیا میں نفع لے رہا ہے، مسلمان اس سے محروم ہے، یعنی منکرین قرآن و اسلام دین کے نفع لے رہے ہیں اور حاملین قرآن و اسلام اس سے محروم ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آج ہم نے غور و تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر غور و تدبر کرتے تو آج ہمارا بھی مقام اونچا رہتا۔ میں اسی جملے پر اپنے تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔